أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلی وحی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بذریعہ جبریل امین علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی وحی میں سب سے پہلا جو جملہ ہے اس میں ہی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اقرا، تعلیم حاصل کیجئے۔ سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، سب سے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا، مگر بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے تمہیں کلام شروع کرنا پڑے گا، اس رب کے نام سے تمہیں اس قرآن کو سمیٹنا پڑے گا، اپنے اندر لینا پڑے گا۔ اور مفسرین نے اپنے اپنے ذوق میں بہت کچھ کہا ہے کہ اس اقرا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف اشارہ ہو رہا ہو کہ جب تم قرآن کی شروعات کرو، قرآن کی تعلیم کا آغاز کرو، قرآن کے پڑھنے کا آغاز کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ ایک تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے، دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جب تم قرآن کا آغاز کرو، جب تم تعلیم کا آغاز کرو، جب تمہارا وہ زمانہ آ جائے کہ بچپن کے بعد تمہیں درسگاہ میں ڈالا جا رہا ہے، کسی بھی درسگاہ کی طرف، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ اسکول اور کالجز کی صورت میں ہو یا مدارس و مکاتب کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں جو درسگاہ ہے، تو آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ مسلمانوں جب اپنے بچوں کو تعلیم کی شروعات کراؤ، تعلیم کا آغاز کرو، تو آغاز میں پہلی جو درسگاہ ہونی چاہیے وہ قرآنی مکاتب ہونے چاہیے، وہ قرآنی مدارس ہونے چاہیے۔ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو مدارس میں بھیجیے، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہے تو مکاتب میں بھیجیے۔ اصل فیکٹری یہی ہے جو تمہیں قرآن سے جوڑے گی، اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن سے جڑنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو قرآن کا حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی فہم رکھنا، قرآن کی تفہیم رکھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے نغمے گانا، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنا، یہی تو عبادت ہے۔ اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ نماز کہاں سے پڑھو گے؟ اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہیں کیا پتا چلے گا زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ تمہیں کیا پتا چلے گا زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلے گا اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ تمہیں سب سے پہلے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہ شریعت مصطفی اور شریعت نبوی کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہیں سے تمہارا ذہن کھلے گا، یہیں سے تمہارا دماغ کھلے گا جب تم سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی وجہ سے تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے، اس کے بعد جب تم دوسری تعلیم حاصل کرو گے تو قرآنی تعلیم پر وہ تعلیم غالب نہیں ہو سکتی ہے، مغلوب ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن اگر تم اپنے بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے
ان کو اسکول اور کالجز میں بھیجتے ہو، اور وہاں سے اگر وہ کانوینٹ سکول ہے، عیسائیوں کا سکول ہے، اسکول ہے، تو وہ اپنے حساب سے پڑھاتے ہیں، وہ وہاں مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم غیر مسلموں کے اسکول اور کالجز میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہو تو وہ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی دنیا خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی آخرت خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے اعمال خراب کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن سے آخرت کی فکر کو بالکل مٹا دیتے ہیں، موت کا ڈر مٹا دیتے ہیں، موت کی تیاری کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کا شیوا ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں بچہ ہو رہا ہے اور وہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے کسی مکتب میں ڈالا جائے، کسی درسگاہ میں ڈالا جائے، کسی دانشگاہ میں ڈالا جائے، کسی ادارے کی نظر اسے کیا جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اسکول بعد میں بھیج دینا، اکیڈمی میں بعد میں بھیج دینا، کالجز میں بعد بھیجنا، ساری طرح کی یونیورسٹیز وغیرہ میں بعد میں بھیجنا۔ اگر سب سے پہلے بچہ مستحق ہے مسلمان ہونے کے ناطے تو اسے مکاتب کا رخ کروائیے، اسے مدارس کا رخ کروائیے، اسے حافظ قرآن بنائیے، اسے عالم قرآن بنائیے، اسے قرآن کا مفسر بنائیے، اسے قرآن سے جوڑیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قرآن سے جڑے گا تو قرآن اسے عقائد دے گا، قرآن اسے اعمال سکھائے گا، قرآن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گا، قرآن اس کو بتائے گا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ قرآن تعلیم دے گا۔ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ قرآن تعلیم دے گا۔ کس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ یہ قرآن تعلیم دے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو اس کا عذاب کیا ہوگا، اس کی وعید تمہیں قرآن بتائے گا۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، اس کا گناہ کتنا ہوگا، یہ قرآن تمہیں بتائے گا۔ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے اور تم پھر بھی حج نہیں کر رہے ہو تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ تم حج نہیں کر رہے ہو تو اس کا گناہ کتنا ہے، اس کا وبال کیا ہے، یہ تمہیں قرآن بتائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے انہیں قرآن سے جوڑیے، اور قرآن سے جوڑنے کے لیے تمہیں قرآن والوں کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں قرآنی درسگاہ کا رخ کرنا پڑے گا، قرآنی مکاتب کا رخ کرنا پڑے گا، قرآنی مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، ان کتابوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ وہ کتابیں تمہیں پڑھنی پڑیں گی، وہ نصاب تمہیں پڑھنا پڑے گا جو قرآن سے تمہیں جوڑنے والا ہو، جو قرآن کی طرف تمہیں لے جانے والا ہو، جو راہ ہدایت کی طرف تمہیں لے جانے والے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، یعنی جو شریعت محمدیہ کی اتباع کرے گا، جو ذات محمد کی اتباع کرے گا، جو قرآن کی اتباع کرے گا، جو کہ مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو اس کی اتباع کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدبخت کہا جا سکتا، وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تم قرآن سے الگ ہو تو تم بدبخت ہو، تمہاری آخرت خراب ہو چکی ہے۔ تمہیں قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ جب تک مسلمان قرآن سے نہیں جڑے گا وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا، وہ گمراہیوں کے راستے کو پہچان نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کسی کا اٹیک نہیں ہو سکتا، تمہارے عقائد کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، تمہیں آخرت کی فکر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، تمہیں موت کی تیاری سے کوئی غافل نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ سے کوئی غافل نہیں کر سکتا، اللہ کے تعارف کو تمہارے ذہن سے نہیں نکال سکتا اس وقت تک جب تک کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مقدس کو اور حدیث کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو
گے، اپنی زندگی کے اندر انہیں عمل پیرا کرو گے، انہیں اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے، تو تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ چکے ہو جیسا کہ آج ہو رہا ہے، تو تب تو تم گمراہی کے کھڈے میں جا گرے ہو، گمراہی کے گڑھے میں جا گرے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مخالف طاقتیں عروج پر ہے، اسلام مخالف طاقتیں، قرآن کو مٹانے والی طاقتیں، یہ غیر کو بھی پتا ہے کہ جب تک قرآن ان کے بیچ میں ہے، جب تک قرآن سے متعلقین ان کے بیچ میں ہے، تب تک مسلمان تباہی کے دہانے پر نہیں جا سکتا، تب تک مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا، تب تک مسلمان تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ یہ انہیں یقین ہے مگر مسلمان کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن سے جڑیں۔ آج جتنے مقررین اور خطبہ حضرات ہیں وہ بھی قرآن کو بیان نہیں کرتے، وہ خود قرآن سے دور ہو چکے ہیں، وہ قرآن کو بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ لوگوں قرآن سے جڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ کا تعارف کرانے والا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف تمہیں لے جانے والا ہے۔ اس لیے قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو۔ وہ خود اس بات کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے، آج کے اس وقت کا یہ المیہ ہے، یہ دردناک اور افسوسناک المیہ ہے کہ مسلمان خطبہ و واعظین خود بھی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے مسلمان خطبہ و واعظین، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہو تو قصے کہانیوں سے کیوں لا رہے ہو؟ قرآن خود سناؤ، قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے رکھو، قرآن کھول کر لوگوں کے سامنے رکھو، لوگوں سے کہو کہ لوگوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ عقیدہ ہمیں دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ آواز جب بلند کرو گے تو لوگ قرآن کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، لوگ قرآن کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ہاں آؤ آج اس کی میں ایک تازہ مثال دے دیتا ہوں، آپ بخوبی اس مثال سے سمجھ جائیں گے کہ لوگ قرآن کی طرف آج بھی دوڑتے ہیں مگر قرآن سکھانے والے اپنے قریب نہیں آنے دیتے، مگر قرآن والے لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، ان کو اپنے ساتھ نہیں جڑنے دیتے۔ ورنہ آج ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، ذہن و دماغ میں لے جائیے، بخوبی بات سمجھ میں آئے گی۔ آج لوگوں کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ مولویوں کے پاس دوڑتے ہیں، ملاؤں کے پاس دوڑتے ہیں، اور میں یوں کہوں کہ جعلی پیروں کے پاس دوڑتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پیر صاحب، مولوی صاحب ہمیں تعویذ دے دیجئے، ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمیں گھر میں افراتفری ہے، ہمیں پریشانی ہے، میری فلاں سے نہیں بنتی، فلاں کی مجھ سے نہیں بنتی، مجھے تعویذ دے دیجئے۔ معلوم ہے وہ تعویذ دینے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس خالی کاغذ کے اوپر مجھے قرآن کی کوئی آیت لکھ کر دے دے، مجھے قرآن کا کوئی جملہ لکھ کر دے دے، مجھے قرآن کا کوئی حرف لکھ کر دے دے، میں پانی میں گھول کر اسے پی لوں گا تو مجھے یقین کامل ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ یہ اس کو بھی یقین ہے جو قرآن سے بہت دور ہے، اور میں یوں کہوں کہ یہ اس کو بھی یقین ہے کہ جس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی اس پہ یقین ہے کہ قرآن راہ ہدایت ہے۔ تو مسلمانوں، یہ راہ ہدایت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، یہاں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں مردوں اور عورتوں کا خاصہ نہیں ہے، یہاں کسی کی تخصیص نہیں ہے، کسی خاص جماعت اور فرد کو شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا یا ایھا الناس، اے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ یوں کہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک، منہج اور مشرب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو یہ کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، اے لوگوں، اے اسلام کے دامن میں آنے والوں، اے اسلام
کے دامن سے ابھی باہر رہنے والوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت نامہ آ چکا ہے، تمہارے لیے نصیحت نامہ آ چکا ہے، تمہارے لیے نصیحت نامہ آ چکا ہے، تمہارے لیے ضابطہ حیات آ چکا ہے، آئیے اسے پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، تو دیکھیے نا آپ کا بیڑا کیسے پار ہوتا ہے، آپ کی بگڑی کیسے بنتی ہے، آپ کا کام کیسے بنتا ہے۔ یہ تمہیں قرآن سکھلائے گا، یہ تمہیں قرآن سے پتا چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے، وشفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ باعث برکت بھی ہے، اس میں ہر طرح کا سرچشمہ ہے، یہ منابع ہر طرح کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ یہ ہے، صراط مستقیم کا سرچشمہ یہ ہے، اللہ کی طرف لے جانے والی یہ کتاب ہے، اللہ کا تعارف کرانے والا یہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو پہچاننے کا اور اس کو پڑھنے کا، اس پر یقین رکھنے کا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو اپنے دل میں بٹھانے کا واحد یہی راستہ ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو قرآن تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، قرآن تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، قرآن تمہاری بگڑیاں بنائے گا، قرآن تمہارا بیڑا پار کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ، اور سن لو قرآن کس کا کلام ہے، قرآن تو اس رب کا کلام ہے، قرآن تو اس خالق و مالک اور رازق کا کلام ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف پورے بازو کے جتنا بڑھتے ہیں، یہ مثال دی گئی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں بازو اور ہاتھ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے مثال دی گئی ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی طرف ایک قدم چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف 10 قدم چل کر آئے گا، اللہ تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، اللہ تمہارا ادب کرے گا، اللہ تمہارا احترام کرے گا۔ ہاں اگر تم اس بات کو بھی سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے دلیل لے لو، دلیل تمہارے ذہن کے مطابق دے رہا ہوں، ایک واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے دعوت و تبلیغ والے حضرات بیان فرماتے رہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ غیر مسلم تھا اور وہ بڑا اپنے حساب سے وہاں کا پجاری اور عبادت گزار تھا، وہ ہمیشہ 70 سال تک یہ کہتا رہا، وہ ذکر و اذکار میں رہتا تھا جیسے ہمارے ہاں لوگ رہیں گے، سبحان اللہ کا ورد ہر وقت کرتے رہیں گے، تو اسی طرح وہ اپنے اعتبار سے ذکر و اذکار کرتا تھا، اپنے بتوں کو پوجا کرتا تھا، ان کا ذکر کیا کرتا تھا، اور 70 سال تک وہ کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ ارے یا صنم کسی گانے کا نام نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا اے میرے بت میرے بت میرے بت میری بگڑی بنا دے۔ تو کبھی ایک دن وہ اس حالت میں آتا ہے کہ اسے اونگ آ جاتی ہے، اسے تھوڑی غشی طاری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے، تھوڑی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور اس بے ہوشی میں یا صنم کی جگہ یا صمد نکل جاتا ہے۔ صمد اللہ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی بے نیازی کے ہیں، یعنی اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد دینے کے لیے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرے اور یہ کہے کہ تعویذ بنا کر تم دے دو، یہ کام تم کرو تو اس کو اولاد ہوگی ورنہ ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس بے نیازی سے بالکل پاک ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ شخص جو 70 سال تک یا صنم کے نعرے بلند کر رہا ہے، 70 سال کے بعد اس کو اونگ آ جاتی ہے، اس کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے یا صمد، یعنی اے اللہ، اے مالک حقیقی، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، اے رازق کائنات۔ جب اس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں بتائیے میرے بندے میں حاضر ہوں، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، بتائیے، میں صمد حاضر ہوں، میں صمد حاضر ہوں، میں مالک حقیقی حاضر ہوں، میں خالق حقیقی حاضر ہوں، بتائیے تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے بتائیے گا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور لیکن یہ مشہور واقعہ
کیا ہے کہ وہ آدمی 70 سال تک اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ اللہ کی بغاوت پہ ببانگ دوہل اترا ہوا ہے، اور ہر وقت وہ بتوں کا پجاری بنا ہوا ہے، انہی کا ذاکر بنا ہوا ہے، پھر بھی اس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی اس کی بے غشی والی اور نیند میں نکلی ہوئی آواز پہ اللہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، مصلی کے اوپر بیٹھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، اللہ آج تک میں نے جو غلطی کر دی ہے آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یقیناً میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ میں غلطیوں کا پتلا ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں آپ کی نافرمانی کر چکا، لیکن بھول بھلائیوں میں ہو چکا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو 70 سال کے بعد بھی آ گیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، پرتپاک استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کو ویلکم ٹو یو کہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، آج بھی ہمارا دربار کھلا ہوا ہے، آج بھی اپنی پریشانیاں آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہو، آج بھی ہم آپ کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو 70 سال کی نافرمانی کرنے والے شخص کے ایک بھول بھلائیوں میں ہونے والے بول پہ حاضر ہو جاتا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس کے کلام میں کتنی کشش ہوگی۔ جس رب کا یہ عالم ہے اس رب کے کلام کا کیا عالم ہوگا، اور اس کلام کے ایک ایک زبر زیر پیش کا، ایک ایک مد اور شد کا، ایک ایک حرف کا کیا عالم ہوگا، اس کے اندر کتنی صدیقیت بری ہوگی، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کو شروع ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کیا کہ کچھ لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، وہ کسی کی سن کر چلیں گے، وہ کسی کی ماننے پر تیار ہو جائیں گے کہ واقعی یہ قرآن قابل تردد ہے، یہ شک والا قرآن ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ بندے کا ہو سکتا ہے، یہ کلام مکمل نہیں ہے، اس میں تحریفات ہوئی ہیں، تعویلات ہوئی ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا بھی اس کا ذہن ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنیت کو پاک اور صاف کیا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہی وہ ہے جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جیسے اللہ کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تو اللہ کے کلام میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے رسول اللہ کی ذات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے تو ان کے قلب اطہر پر منزل من اللہ کتاب، اس میں کیسے شک ہو سکتا؟ ہر جمعے میں میری یہی پکار رہے گی، لوگوں آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے جس کو پڑھ کر 313 صحابہ غزوہ احد میں 1000 ان فوجیوں پر غالب آ گئے تھے جو ساز و سامان سے لیس تھے، جن کے پاس تلواریں وغیرہ سب کچھ سامان تھا، اور یہ 313 صحابہ بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہ صرف قرآن مقدس کی وجہ سے ان مخالف اور حریف ٹیم پر غالب اسی وجہ سے آئے تھے۔ تو قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن میں کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے اور اس کا محافظ بھی میں ہی ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اگر اس کی حفاظت کے تعلق سے سننا چاہتے ہو تو آپ چلے جاؤ 1947 کی جنگ کی طرف اور دیکھو کہ شاملی کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، دہلی کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ علماء کرام کو ایک دن میں 80 علماء کرام کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ان قرآن والے سینوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، چھلنی کر دیا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں خود کلام اللہ کو، اس کتاب کو جو ہمارے پاس موجود ہے، جتنے نسخے جہاں جہاں انگریزوں کو مل سکے انہوں نے سمندر میں ڈال دیے، دریاؤں میں ڈال دیے، حتیٰ کہ سمندر کا اور
یہ دریائے نیل وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، جمنا گنگا وغیرہ، یہ ان کا پانی اپنا رنگ تبدیل کر گیا تھا اور ان کا پانی سیاہی جیسا ہو گیا تھا، یعنی قرآن ہی قرآن اس میں پڑے ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں، میرا سوال یہ ہے، بتاؤ قرآن کو مٹا سکے؟ قرآن کو مٹانے والے مٹا سکے؟ جیسے قرآن کو مٹانے والے اس وقت نہیں مٹا سکے تو قیامت تک بھی قرآن کو مٹانے والے آ تو سکتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔